کوئی 50 لاکھ کے قریب مسلمان جو ہیں اور شہید کر دیے جا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ابھی جنگ جو ہے یہ ختم نہیں ہوئی، 100 میں سے 99۔ اس میں آخری جنگ کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نقشہ کھینچا جا رہا ہے وہ اتنا خوفناک ہے، اتنا دردناک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پرندہ ہے جو اڑتا ہوا جائے گا اور نیچے لاشیں بکھری ہوئی ہوں گی، اور چاہے گا کہ میں کسی صاف جگہ پہ جاؤں۔ ظاہر بات ہے خوش مزاج پرندے جو ہوتے ہیں وہ نہیں لاشوں پہ گرتے، گدھ ہوتا تو خان خوشی سے گر جاتا، لیکن وہ آخر کار تھک ہار کے کسی لاش کے اوپر گرے گا۔ اب پرندوں کی اڑان دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ وہ تھک ہار کر گرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ اس کے بعد آپ کے آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 علاقوں کا ذکر کیا، اور آپ دیکھیں کہ اسی ترتیب کے ساتھ یہ علاقے ہوئے۔ آپ کی ایک بہت بڑی حدیث ہے کہ بیضاء الخراب فی الارض، دنیا پوری کے اندر خرابی ہوگی، اور سب سے پہلے حتی تخرب المصر، مصر کے اندر اس معاملہ شروع ہوگا۔ آپ سوچیں کہ 1920 سے پہلے سے ہی اس پورے خطے کے اندر جس جگہ کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی وہ تھا مصر۔ نپولین بھی وہاں پر گیا اور اس نے وہیں سے جا کے باقی سارے معاملات کو جو ہے آ کے علم مشرق وسطیٰ کو کنٹرول کرنے کی بات شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت پیلے جھنڈے مصر میں داخل ہو جائیں تو اہل شام کو زمین دوست سرنگیں بنا لینی چاہیے، کہ وہ جو 4 انگلیوں والا مرسی کا جھنڈا ہے وہ اٹھے گا، اور اس کے خلاف پھر لوگ جو ہیں سی کو لے کے آئیں گے، اور ایک قتل عام مصر کے اندر ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی یہ 2011 کی باتیں ہیں، عرب سپرنگ کی صورتحال پہلا عرب سپرنگ کا ملک سب سے بڑا وہی تھا کہ جو وہاں پر اتنا بڑا جو ہے اخوان المسلمون کا مظاہرہ، پھر وہاں جیتے بھی، پھر جیتنے کے بعد ان کو شہید کر دیا گیا اس جیل کے اندر۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں پر زمین دو۔ اب دیکھیں کہ اس کے بعد جو شام کی صورتحال پیدا ہوئی ہے، شام کے اندر واقعی ڈرون اٹیکس اور دنیا جہان کے جہاز استعمال کیے گئے، میزائلز استعمال کیے گئے، آپ نے فرمایا ان کو زمین دو سرنگیں بنا لینی چاہیے۔